البر کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، البر کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو دیکھو وہ زمین کا مخصوص مقام کدھر ہے، ادھر اپنا رخ کر لو اور جو ہے وہ ٹکنے مارنا شروع کر دو، کہو جی بھائی جنت کی کنجی، اب ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی کنجی نا جان لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہرگز کسی بھی صورت میں یہ البر نہیں تھا کہ یہ جو تم اپنے چہروں کو پھیر رہے ہو مشرق اور مغرب کی طرف، ٹھیک ہے نا، تم اگر زمین کے وہ جو مخصوص مقام ہے اس کے اگر مشرق کی طرف ہوتے ہو تو تم اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہو جو تمہارا سامنے مغرب آ جاتا ہے، اور اگر تم جو ہے اس کے مشرق کی طرف ہوتے ہو تو تمہارا رخ جو ہے مغرب کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جان لو یہ البر نہیں تھا، اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے کر رہے ہیں۔ البر کیا تھا؟ البر یہ تھا یہ جس کا تم کفر و کذب کر رہے ہو، کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جن کا تم لوگ عقل گیندو قتل کرتے رہے، جو محمد کے فلٹر سے نکل کر آتے رہے۔ وہ کون تھے؟ جیسے مثال کے طور پر کہ کچھ کا کذب کیا گیا، کچھ کا کفر کیا گیا، اور جو شروع میں آئے ان کے انہوں نے مزار بنا لیے۔ مثال کے طور پر لاہور میں علی حجویری ہے، اس طرح انڈیا میں کچھ ایسے ہیں، لیکن سارے نہیں، جتنے مزار ہیں سارے نہیں، اکثریت ان مزاروں کی ہے جو بعد میں آ کر جو ہے وہ بنائے گئے، جو حالات کو جو ہے وہ مٹی کے اندر دبا کے اوپر مزار کھڑے کر دیے گئے، وہ جو پرانے ہیں وہ تھے نبیین۔ اور پھر جیسے جیسے آگے وقت گزرتا گیا، شروع میں تو نبیین کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے گمراہیاں آتی ہیں، جو کذاب ہیں، یہ مجرمین، جو ملاٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو یہ حق نہیں حاصل تھا کہ یہ انسانی کی رہنمائی کا دعویٰ کریں، ان کی ذمہ داری، ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں تو پھر تو انسان تو اسی کے پیچھے پڑتے ہیں جو ان کو ظاہر نظر آتا ہے، جن میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے، تو لوگ پھر ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جو نبیین ان کا کفر و قذب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مسلمان ملاٹے اپنے حواریوں کے ساتھ جو ہے وہ نبیین کو قتل کرتے رہے، کفر و قذب ان کا کرتے رہے۔ یہ تھا البر، اے مسلمانوں، اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، یہ تھا البر جو کہ تم نہیں کر رہے، جس کا تم کفر کر رہے ہو، قذب کر رہے ہو۔ پھر آگے البر کیا ہے؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور کون سا مال دینا ہے؟ وہ مال دینا ہے جس مال پر تم حب کرتے ہو، کھینچے چلے جاتے ہو، جس مال پر تم کھینچے چلے جاتے ہو وہ مال دینا ہے۔ اور خود کو مسلمان کہلوانے والا تم کیا کرتے ہو؟ تم تو جوڑ کے رکھتے ہو، تم تو محفوظ کر کے رکھتے ہو۔ پہلی بات کسی کو دیتے ہیں، دوسری بات اگر دیتے ہو تو کیا دیتے ہو؟ جو کوڑا ہوتا ہے وہ دیتے ہو، گند دیتے ہو۔ تم کہتے ہو ویسے بھی یہ شے پھینکنی ہے، چلو اس کو دے دو، تو جی بڑا احسان کریں ہم تمہارے اوپر، کیا تم اب تو وہ بھی نہیں تم دے رہے؟ اگر تم دے رہے ہو تو تمہارے معاشرے میں لوگ بھوک سے خودکشیاں کریں، بھوکے مریں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، دیکھو تمہارے حالت کیا تمہارے معاشرے کی۔ یہ ہے البر۔ البر کیا؟ الصلاۃ۔ یہ واضح ہو رہا ہے سارا کھل کے۔ ذوی القربا، ذل قربا، اور جن کو قرب حاصل ہے وہ مال دینا ہے، ان کو مال دینا ہے۔ کون سا مال؟ وہ مال جس کے اوپر تم حب کرتے ہو، کھینچے چلے جاتے ہو، جس مال میں تمہارے لیے حد سے زیادہ کشش ہے، جو تمہیں سب سے پیارا مال ہے وہ دینا، گند بلا نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے، جن کو تمہارا قرب حاصل ہے۔ قرب کن کو حاصل ہے؟ وہ واضح کر دیا، جو المومن ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال آگے والیتاما، اور ایسے لوگ جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے، جن کا ان کو کما کر دینے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جو بیچارے لاوارث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ایسا مال دینا ہے۔ پھر آگے والمساکین، اور جو مساکین ہیں، مساکین کون؟ یعنی کہ جن کا والی وارث ہیں، سب ہیں، لیکن ان بیچاروں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں، ایسے اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے۔ وابن السبیل، جو ہے وہ ابن، یعنی کہ جو حق ہے اس کی طرف چل رہا ہے، اس کی سپورٹ کرنی ہے، اس کے اوپر مال خرچ کرنا ہے۔ والسائلین، اور جو بھی سائلین ہیں، اب سائلین کا مطلب کیا؟ یعنی جو بھی سوال، یعنی کہ سائل یعنی جو محتاج ہیں، حاجت مند ہیں۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ دیکھنا جو سائلین ہیں وہ ہندو جو سائل ہو اس کو نہیں دینا، جو یہودی سائل ہو اس کو نہیں دینا، جو عیسائی ہو، نہیں،
والسائلین، سائل کہا جو بھی سوالی ہے، جو بھی محتاج ہے، بغیر کسی تفریق کے، کسی رنگ کے، کسی نسل کے، اس کو فراہم کرنا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہو۔ مشرک کون سا؟ تمہارے والا نہیں، جو رب کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آگے جیسے بڑھتے جائیں گے واضح ہوتا جائے گا۔ یہ جو رنگ، نسل، فرقہ، مذہب، یہ تفریقیں رب کے نہیں ہیں، یہ تمہاری تفریقیں ہیں، یہ ہماری لگائی ہوئی تفریقیں نہیں ہیں۔ بہرحال آگے بڑھے۔ وفر رکابی، اور جو الرکاب میں، الرکاب میں کیا؟ یعنی وہ جاندار جن کے اوپر تمہیں اختیار حاصل ہے، جن کے گلوں میں تم نے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، مثال کو کتا رکھا ہوا ہے، کوئی بکری رکھی ہوئی ہے، کوئی گائے رکھی ہوئی ہے، کوئی اونٹ رکھا ہوا ہے، کوئی گدھا رکھا ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان کو تم لوگوں نے، تمہارے آباؤ اجداد نے پیچھے ماضی میں جائیں تو ان مخلوقات کو جنگلوں سے لے کر سدھار لیا، ان کو نسل کر نسل ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب وہ خود تو جنگلوں میں سروائیو نہیں کر سکتی، وہ تو شکار ہو جائیں گی، کسی دوسرے کے ظلم کا شکار ہو جائیں گی۔ تم نے ان کو بنائی ایسا دیا، لہٰذا اب ایسی جو مخلوقات ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بیڑے ہیں، بکریاں ہیں، کتے ہیں، ایسی جتنی بھی مخلوقات ہیں جو تمہارے جو فرقاب میں، رکاب میں ہیں، تو ان کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے؟ الاحسان کرنا ہے ان کے اوپر، یعنی مثال کو وہ جانور ہیں تو ان کے اوپر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں لادنا، کسی بھی جانور سے اس کی استطاعت سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا، کسی بھی جانور جو ہے ان کا خیال اسی طرح رکھنا ہے جیسے اپنا رکھنا ہے، ان کو گرمی سے بچانا ہے، سردی سے بچانا ہے، ان کے رزق کا خیال کرنا ہے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی، ٹھیک ہے نا؟ اگر دو گے تو جان لو یہ جذبات، احساسات صرف تم میں نہیں ہیں، ان میں بھی ہیں۔ جیسے تمہاری اولاد ہوتی ہے، تم اپنی اولاد کی طرف کھینچے چلے، تمہارے اندر اولاد کی حب ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، اولاد کی تکلیف تمہاری اولاد ہوتی ہے، تمہاری تکلیف ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جو تمہارے الرکاب میں ہیں، جو جانور جو ہیں، جو جاندار ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے بھی اندر جو ہے احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، ان کو بھی گرمی لگتی ہے، ان کو بھی سردی لگتی ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تم؟ ذرا غور تو کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ آگے بڑھو۔ واہ اور آ کیا تھا؟ یعنی یہ جو پیچھے بتایا گیا کیا تھا؟ یہ قائم کیا گیا۔ اگر تو قائم کیا گیا تو کیا ہے؟ الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ، یہ تھی الصلاۃ، نہ کہ الصلاۃ یہ تھی کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہو زمین کے مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر دو، سامنے یا مشرق آ جائے گا یا پھر مغرب آ جائے، المشرق یا المغرب، تو لو جی ہم جنت میں چلے جائیں گے، بخشے بچائے جائیں گے۔ نہ، یہی دوسرے مقام پر جو ہے وہ کہا گیا، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل جان لو کیا کرنا ہے، یہی بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرکاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے بھی ہر وہ کام کیا جو آج تم کر رہے ہو، تم نے کیا۔ بنی اسرائیل نے بھی الصلاۃ کو بگاڑ دیا، اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے وہ کیا کرتے رہے؟ وہ انہوں نے اللہ سے کفر و کذب کیا؟ انہوں نے کیا؟ انہوں نے اللہ ایک الگ دیومارائی تصوراتی بنا کے اوپر آسمانوں پر بٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یلد ولد پر ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، اوپر آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اللہ کو اوپر آسمانوں پر چڑھا کے بٹھا دیا ہے تو کون سی بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے؟ پتہ نہیں، آپ تو جو ملاٹے کہیں گے وہی مانیں گے، اب جو اللہ کی طرف سے بات آئے گی اس کا کفر و کذب کریں گے، اب نہ یوم الآخر کو مانیں گے۔ یوم الآخر کو ماننا کیا ہے بھائی؟ آج جو آپ کرو گے، زمین کے ساتھ جو کرو گے وہی آگے نتیجہ آئے گا اور وہی آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ انہوں نے پھر فساد کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی الملائکہ کو کفر کرنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی الکتاب جو بعد میں کفر کر دیا، انہوں نے بھی جو مساکین یعنی کہ النبیین جو ہے ان کا کفر کذب کیا، انہیں قتل کیا، وہ بھی جو مال تھا اس کے اوپر طرف کھینچے چلے جاتے تھے اور لوگوں کو نہیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے تم مال کو جوڑ کر آ کے مال کے اوپر کھینچے چلے جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے سب کچھ ہے ہی مال کے علاوہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، کسی کو تم نہیں دے رہے، اور یہی تم نے کیا، یہی تم کر رہے ہو۔ اور آگے کیا ہے؟ وآتى الزکاۃ۔ جب صلاۃ قائم کی جائے گی، ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ قائم کیا جائے گا، ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا، آسمان و زمین میں ہر شے کو، جہاں تک کہ جو انسان ہے، چور کو چور کے مقام پر، عورت کے مقام پر، مرد کو مرد کے مقام پر، جو بشر ہیں مرد ہوں یا عورت، ان میں جو صلاحیتیں ان کو صلاحیتوں کے اعتبار سے ان سے جو کام لینا ہے وہ کام لیا جائے، ان کو اس ذمہ داری کے اوپر رکھا جائے گا۔ پھر یعنی کہ
جب اس طرح معاشرہ یعنی ایسا معاشرہ قائم ہوگا، ایسی صلاۃ قائم ہوگی، تو پھر دیکھنا کیا کرنا ہے، صلاۃ کے اندر جو خامیاں اس کو صلاۃ کو پاک کرنا ہے. الزکوٰۃ کا مطلب صلاۃ کو پاک کرنا ہے خامیوں سے. تو دیکھنا ہے کس وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. تو کیسے چوری ہوتی ہے؟ پیٹ کی وجہ سے. قتل ہوتا ہے پیٹ کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. تو لہٰذا بھوک کیسے مٹے گی؟ وہی مال سے. تو لہٰذا اب کیا کیا جائے گا؟ مال سے یعنی صلاۃ کو پاک کر دیا، یعنی وہ خامیوں سے، خرابیوں سے، کجیوں سے، کمیوں سے، کوتاہی جو صلاۃ ہے اسے پاک کر دیا جائے گا. جیسے بھی کیا جائے گا، وہ یہ وقت طے کرے گا کہ جس وقت میں آپ موجود ہے اس وقت کون سی صلاۃ کو تب ہے، اس صلاۃ کو پاک کرنے کے. یا زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو، خامی کسی شے کو کمیوں سے، کجیوں سے، کوتاہیوں سے، خامیوں سے، خرابیوں سے، نیگیٹیوٹی سے، نقائص سے پاک کرنا. تو الصلاۃ کو پاک کرنا ہے، جسے کہتے ہیں الزکوٰۃ. الزکوٰۃ کیا ہے؟ الصلاۃ کو یعنی معاشرے کو خامیوں سے، خرابیوں سے، کجیوں، کوتاہیوں سے پاک کر دینا. آسمان و زمین کو پاک کر دینا ان نیگیٹیوٹی سے. تو یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یعنی یہ تھا عہد جو ہم نے تم سے لیا تھا، جو تم نے ہم سے عہد کیا تھا، یہ تھا. اب جو لوگ بھی اس عہد کو پورا کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اس عہد کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا گیا؟ والصابرین، وہ کیا؟ انہیں صبر کرنا ہے، وہ صبر کرنے والے ہیں. نہ صرف عہد کو پورا کر رہے ہیں بلکہ جب عہد کو پورا کرتے ہیں پھر صبر کہاں کرنا؟ صبر کیسے؟ صبر کہتے ہیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بدلے میں آپ کے اوپر سختی آئے، تکلیف آ جائے، شدت آ جائے، حالات سخت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے میں پھر چیخنا نہیں، چلانا نہیں، رونا نہیں، گڑ گڑانا نہیں، بھاگنا نہیں، بلکہ صبر کرنا، برداشت کرنا. ٹھیک ہے؟ والصابرین فی الباساء، باسا سخت ترین وقت. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم الصلاۃ، جو الصلاۃ جسے رب نے الصلاۃ کہا، جب تم الصلاۃ قائم کرو گے تو تمہارے اوپر انتہائی سخت وقت آئے گا، تمہارے اوپر سختیاں آئیں گی. یہاں تک کہ والذرائی وحین الباس، والذرائی تمہیں تکلیف تک پہنچائی جائے گی. جب تم الصلاۃ قائم کرو گے تو صلاۃ قائم کرنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا. کن کی طرف سے؟ وہ جو الصلاۃ کا کفر کرنے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی مانتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ مومن نہیں ہیں، مشرک ہیں، وہ جو فساد کر رہے ہیں. تو جب تم الصلاۃ قائم کرو گے تو ان کی طرف سے تمہیں دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ ان کی طرف سے تکالیف کا، اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کی طرف سے زمین تنگ کی جائے گی. لہذا ایسی صورت میں جو کیا کر رہے ہیں؟ جو صبر کر رہے ہیں. ایسے وقت واہین الباس، جب الصلاۃ قائم کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انتہائی سخت وقت آ جاتا ہے. تو پھر ایسے وقت میں جو صبر کر رہے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ. کون سے لوگ؟ جو سچ کر دکھا رہے ہیں. کس کو؟ جو عہد ان نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں تو نے جس مقصد کے لایا ہم وہ مقصد پورا کریں. کیا؟ صلاۃ قائم کریں گے. کیا ہے صلاۃ؟ یہ ہے صلاۃ. ٹھیک ہے؟ یہ ہے صلاۃ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو المتقون ہیں. بتایا تھا نا آپ کو، جب تک تقوی ہوگا نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، غیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تقوی کی باغ دوڑ کرنی ہے، تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی کیسے آتا ہے؟ وہ الگ موضوع ہے. وہ تقوی آتا ہے الصیام پر کا. تقوی ہم نے رکھ دیا الصیام پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ہماری بات کو مان رہے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر صیام کتب تھے، یعنی اپنے اس کو بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے. کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح جیسے کتب تھے کن پر؟ ان پر جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ کیا ہو؟ اس کے ذریعے سے کیا ہو؟ جب تم صیام کرو تو ہم نے تقوی جو ہے صیام کے اوپر رکھ دیا. جب تم صیام کرو گے تو تمہیں تقوی مل جائے گا، تم متقی بن جاؤ گے. تو تقوی آتا ہے صیام سے، اور صیام کا کسی کو پتہ نہیں ہے صیام کیا ہے. جناب روزوں کو بنا دیا، اس کے اوپر بھی آگے چل کے صلاۃ کے بعد بات ہوگی، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہوگی، اور صیام جو ہے اس کے اوپر بات ہوگی. جو روزے ہیں یہ سارا کچھ پرخچے اڑائیں گے کھول کے، سب واضح کریں گے. بہرحال اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں آپ دیکھیں، اس آیت میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ وہ لوگ جو زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جنت کی کنجی ہے، ہمیں اللہ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے،
تو جان لو یہ البر نہیں تھا، اسے اللہ نے کبھی بھی البر نہیں کہا۔ اور یہ کیا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کن کا ذکر ہے؟ یہ کون ہے؟ دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جن کا اس قرآن میں ذکر ہے؟ قرآن جن سے خطاب کر رہا ہے، قرآن میں جن کا ذکر ہے، دنیا میں وہ کون سی قوم ہے جو یہ حرکت کر رہی ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اگر تم زمین میں جہاں بھی ہو، ہر چیز اس کا جوڑا ہے، مشرق ہے اور مغرب ہے، یعنی زمین ہے، اگر آپ اس کے وسط میں ایک لائن ڈرا کریں گے تو یا تو آپ اس کے مشرق میں آئیں گے یا آپ مغرب میں آئیں گے۔ اگر آپ مشرق میں ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ کا رخ المغرب کی طرف، آپ کے سامنے المغرب آ جائے گا، المغرب مخصوص مغرب آئے گا۔ اگر آپ مغرب میں ہیں تو آپ کے سامنے المشرق آ جائے گا، المشرق یعنی مخصوص مشرق، مخصوص مغرب یا مخصوص مشرق کیا ہے؟ زمین کا ایک مخصوص پوائنٹ۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو زمین کے ایک مخصوص پوائنٹ کی طرف، زمین کے ایک مخصوص مقام کی طرف اپنا رخ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہی تو دنیا میں آنے کا مقصد تھا، یہ ہے البر، جنت کی کنجی، یہ ہمیں اللہ نے کہا تھا کرنے کو، یہ کریں گے تو فلاح پائیں گے، جو یہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کون سے ہیں؟ کیا وہ دنیا کی واحد مسلمان قوم نہیں ہے؟ کیا مسلمان قوم کا اس قرآن میں ذکر نہیں ہے؟ کیا مسلمان قوم سے خطاب نہیں کیا جا رہا؟ کیا مسلمان قوم یہ حرکت نہیں کر رہی؟ اور پھر سب سے بڑھ کر بات، یہ قرآن جو کیا ہے، قرآن میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک کا ذکر ہے۔ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہونا تھی یا نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ واقعہ ہوتا نہیں جس ایونٹ پر، جس واقعے پر قرآن کی وہ آیت یا آیات مبنی ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت اللہ کے ایک ایسے رسول کی تاریخ ہے، اللہ کے ایسے ایک رسول کا ذکر ہے، اللہ کے ایک ایسے رسول کے ذکر پر مبنی ہے، وہ رسول جس نے تب آنا تھا، مسلمانوں نے موجود ہونا تھا، جس کے آنے سے پہلے نمازیں پڑھی جانی چاہیے تھیں، یعنی مسلمان خود کو کہلوانے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اور ایسے میں وہ رسول آئے گا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ محمد کا ذکر ہے؟ کیا مسلمان محمد کے آنے، یہ جو خود کو امت محمد کہلوانے، امت مسلمان کہلوانے والے ہیں، کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے موجود تھے؟ کیا یہ محمد کے آنے سے پہلے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے، یہ حرکت کر رہے تھے اور محمد نے آ کر یہ کہا تھا؟ نا، یہ آج تمہارا ذکر ہے، یہ قرآن کے بعد، یہ محمد کے بعد کا ذکر ہے، اور اس آیت نے اس وقت تک بیان ہی نہیں ہونا تھا جب تک کہ اللہ کا وہ رسول آ نہیں جاتا۔ اور وہ کون سا رسول ہے؟ وہ رسول آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور آج تک کیا کسی کو پتا تھا قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کسی کو علم تھا؟ آج یہ آیت بیان ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ آیت کس کی تصدیق کر رہی ہے؟ اب بتاؤ ذرا، تمہاری نماز کے بھی پرخچے اڑ گئے، نہ صرف تمہاری نمازوں کے پرخچے اڑ گئے، بلکہ قرآن کی یہ آیت احمد عیسیٰ کے ایک ایک حرف کی تصدیق کر رہی ہے۔ قرآن کی یہ آیت تمہیں یاد دلا رہی ہے کہ اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، یہ تھا وہ رسول، یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا قرآن کی اس آیت کی صورت میں آج سے 14 صدیہ قبل ذکر کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب بتاؤ ذرا، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تمہاری نماز کہاں جائے گی؟ تمہاری نماز کے پرخچے اڑا دیا یا نہیں احمد عیسیٰ نے؟ احمد عیسیٰ نے تمہاری نماز کو تمہاری جیبوں میں ڈال دیا، گھسیڑ دیا یا نہیں؟ اب بتاؤ ذرا۔